بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کا آخری حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو آج پڑھ لیتے ہیں۔ فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ ابشر بخیر یوم مر علیکا مذ ولدتک امک، کہ آپ کو خوشخبری ہو اس بہترین دن کا کہ جو آپ پر گزرا ہو کبھی، اس وقت سے لے کر جب سے آپ کی والدہ نے آپ کو جنا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو جنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک آپ کی زندگی میں جو سب سے بہترین دن ہے، اس کی آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشخبری ہو کہ آج کے دن اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا اور آپ پر مہربانی کی اللہ پاک نے۔ فقلت، تو میں نے ان سے کہا، امن عندک یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے اے اللہ کے رسول؟ ام من عند اللہ، یا اللہ کی طرف سے ہیں؟ یہ جو بہترین دن مجھے نصیب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا آپ کی طرف سے ہیں؟ قال، فرمایا کہ لا، نہیں، بل من عند اللہ، بلکہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا سر، کہ جب وہ خوش ہو جاتے، استنار وجہہ، اس کا چہرہ چمکنے لگتا، کأن وجہہ قطعۃ قمر، حتیٰ کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ چاند کا ٹکڑا ہے، اتنا زیادہ چمکتا تھا۔ وکنا نعرف ذلک منہ، اور ہم اس بات کو سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامت کو ہم سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے لگتا تھا، تو ہمیں محسوس ہوتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں۔ فلما جلست بین یدیہ، جب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان من توبتی ان انخلع من مالی، کہ میری توبے میں سے یہ بات ہے کہ میں اپنے مال سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہوں، مال کو اپنے سے جدا کرتا ہوں، صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ، اور یہ صدقہ ہوگا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک بعض مالک، اپنے بعض مال کو تم اپنے پاس رکھو، فہو خیر لک، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ فقلت، میں نے کہا، انی امسک سہمی الذی بخیبر، کہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اس حصے کو کہ جو خیبر میں ہے۔ وقلت یا رسول اللہ، اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، انما انجانی بالصدق، کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے جو مجھے نجات دی، یہ سچ بولنے کی وجہ سے دی۔ صحیح مجھ پر تکلیف تو گزری، اور تقریباً 50 راتوں تک اور دن تک میں پریشان رہا، سب مجھ سے ناراض رہے، اور سوشل بائیکاٹ رہا، یہ سب کچھ ہوا، میں رویا 50 دن تک، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے سچ بولنے کی وجہ سے مجھے نجات دی۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي، اور میرے توبے میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ان لا احدث الا صدقا ما بقیت، کہ کبھی بھی جب تک میں زندہ رہوں، باقی رہوں اس دنیا میں کبھی بھی سچ کے علاوہ نہیں بولوں گا۔ فواللہ ما علمت احدا من المسلمین، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی مسلمانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، ابلاہ اللہ تعالی، کہ اللہ نے اس کی آزمائش لی ہو، فی صدق الحدیث، فرمایا کہ سچ بولنے میں، منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے کہ جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ ذکر کیا، احسن مما ابلانی اللہ تعالی، اس سے زیادہ اچھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا مسلمانوں میں سے کہ جتنا اللہ پاک نے میرا امتحان اور آزمائش لیا۔ واللہ ما تعمدت کذبۃ، فرمایا اللہ کی قسم، جب کبھی بھی میں نے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا، منذ قلت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے، الی یوم ھذا، میرے آج کے دن تک میں نے کبھی بھی کسی گناہ کا صرف ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں گناہ کا نہیں، معذرت، جھوٹ بولنے کا کبھی میں نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں کسی سے جھوٹ بولوں گا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پکا عہد کر لیا ہے کہ آج کے بعد اللہ پاک نے چونکہ آزمائش میری کر لیتی، اب اس کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے سچ بولنے کا پکا عزم کیا۔
وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِي اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا بَقِيَ، فرمایا کہ جو میری زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں بھی میں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میری حفاظت فرمائیں گے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو، اور بے شک میں امید رکھتا ہوں، أَن يَحْفَظَنِي اللَّهُ کہ اللہ پاک میری حفاظت فرمائیں گے، فی ما بقیہ باقی زندگی میں بھی۔ قال فرماتے ہیں فانزل اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، لقد تاب اللہ علی النبی کہ اللہ پاک نے توبے کو قبول فرمایا یا مہربانی فرمائی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ ان انصار پر کہ جنہوں نے، مہاجرین اور انصار پر کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ساعۃ العسرہ میں، یعنی تنگی کے وقت میں، تنگی کے زمانے میں۔ اس لشکر کو یعنی تبوک کے اس خروج کو جیش العسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ سب سے تنگی والا تھا، کہ مسلمان ہر لحاظ سے بے سر و سامان اور بے اسباب تھے، اور کافروں کی طرف سے ایک بڑی تعداد میں ایک بڑی جماعت آ رہی تھی۔ خالہ فرماتے ہیں حتیٰ بلغ، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے، انہ بہم رؤوف الرحیم کہ بے شک وہ اللہ جل جلالہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر رؤوف ہے، ان سے پیار کرنے والے ہیں، رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ پاک نے مہربانی کی ان تین پر بھی، خلفوا کہ جو پیچھے رہ گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، حتیٰ کہ ان پر تنگ ہو گئی زمین، بما رحبت باوجود اس کی فراخی کے، حتیٰ بلغ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے، اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو۔ قال کعب، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، واللہ ما انعم اللہ علیہ من نعمت، اللہ کی قسم اللہ پاک نے مجھ پر کوئی بھی نعمت ایسی نہیں کی، قط تو کبھی بھی، بعد اذ ہدانی اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اسلام کی، اعظم فی نفسی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کی، من صدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا۔ یہ سب سے بڑی نعمت تھی، اللہ پاک نے انعام کیا میرے اوپر کہ مجھے بچایا ہلاکت سے، کہ منافقین اپنے اعذار پیش کرتے تھے جھوٹے، وہ تو سارے ہلاک ہو گئے، اللہ پاک نے ان کی دنیا آخرت برباد کر دی، اور میں نے سچ بولا۔ تو اس سچ کا بولنے کا اللہ پاک نے جو مجھ پر انعام کیا ہے، یہ اسلام کے بعد سب سے بڑا انعام ہے میرے اوپر۔ اللہ اکون کذبت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا، فاہلکا تو میں بھی ہلاک ہوتا، کما ہلک الذین کذبوا جیسے وہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے۔ ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی، قال اللہ پاک نے فرمایا، للذین کذبوا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا، حین انزل الوحی کہ جب اللہ جل جلالہ نے وحی بھیجی، شر ما قال لاحد بہت بری بات جو اللہ نے کسی سے کہی ہو وہ ان کے متعلق کہی ہے۔ کیا کہا اللہ پاک نے؟ فقال اللہ تعالی اللہ پاک نے فرمایا، سیحلفون باللہ لکم یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم کہ جب تم ان کے پاس دوبارہ لوٹو گے، لتعرضوا عنہم تاکہ تم ان سے اعراض کرو، فاعرضوا عنہم تم ان سے اعراض کر لو، انہم رجس یہ تو گندے ہے، گند نجس ہے، ناپاک ہے، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے، یحلفون لکم لترضوا عنہم یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فإن ترضوا عنہم اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین اللہ پاک راضی نہیں رہتے، راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے فاسق قوم سے۔ قال کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، كنا خلفنا ایها الثلاثہ عن امر اولئک الذین قبل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، فرماتے ہیں کہ ہم تین رہ گئے ان لوگوں کے مسئلے سے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعذار کو قبول کیا، حین حلفوا له کہ جب انہوں نے ان کے سامنے قسمیں کھائی، فبایعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت بھی کر لی، واستغفر لهم اور ان کے لیے بخشش بھی مانگی، وارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا اور ہمارے مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا، حتی قضى اللہ تعالی فیہ بذلک حتیٰ کہ اس میں اللہ جل جلالہ نے خود فیصلہ سنایا۔ قال اللہ تعالی اللہ پاک فرماتے ہیں، وعلى الثلاثة الذين خلفوا فرمایا وليس الذي ذكر مما خلفنا تحلفنا عن الغزو فرمایا کہ وہ جو تین رہ گئے نا، فرمایا کہ یہ وہ نہیں بتایا کہ وہ تین جو رہ گئے تھے غزوے سے، نہیں، فرمایا کہ وہ تین کی جنہوں نے
دوسرے لوگوں نے قسمیں کہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے اپنے بارے میں. فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا وعلی الثلاثة الذین خلفوا کہ اللہ پاک ان سے بھی خوش ہے، ان کے توبے کو بھی قبول فرماتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے. تو فرمایا کہ پیچھے تو بہت سارے لوگ رہ گئے تھے، یہ مراد نہیں ہے. فرمایا کہ پیچھے رہ گئے ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے جھوٹے عذریں پیش کی اور انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت بھی کر لی، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگی. یہ سب کچھ ہوا اور یہ 3 رہ گئے، ان کا امر اللہ کے حوالے ہوا. تو فرمایا کہ ان سے بھی اللہ پاک راضی ہیں. تو فرمایا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفٌ عَنِ الْغَزْوِ. فرمایا کہ وہ جو ذکر ہوا ہے نا کہ ہم پیچھے رہے، تو فرمایا کہ وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی بات نہیں ہے، وہ تو الگ بات ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تو اس کی سزا ان کو ملی. وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیچھے چھوڑنا ہے. وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا، اور اس کا ہمارے مسئلے کو ملتوی کرنا ہے. عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ، ان لوگوں سے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں. وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعذار پیش کیے. فَقَبِلَ مِنْهُ، ان کے اعذار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. اچھا، وفی روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس، تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں جمعرات والے دن. وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ جمعرات کو نکلے. کوئی سفر پہ جانا ہوتا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دن ہوتا تھا سفر کے لیے کہ جمعرات کو نکلے. تو ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے، کبھی جب نکلیں تو جمعرات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جمعرات کو نکلیں. اور جمعرات کو اگر بالفرض ویسے نکلنا طے ہو جائے تو اس میں پھر سنت کی نیت کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَكَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے نہیں واپس ہوتے تھے مگر صبح میں، دن میں، چاشت کے وقت میں. فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فرمایا کہ جب واپس آتے تو مسجد سے شروع کرتے. فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے اور اس میں پھر لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اچھا، یہاں پر لکھا ہے فی ھذا الحدیث فوائد کثیرۃ، حاشیے میں لکھا ہے کاتب نے، فرمایا کہ اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں. فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ پاک نے غنیمت کو مباح کر دیا ہے، اور جیش کے امیر کے لیے یہ ضروری ہے، یہ چاہیے، اس کو مناسب ہے اذا اراد غزوۃ، کہ وہ جب کسی غزوے پر جانے کا ارادہ کرے، ان یوری بغیرہا، کہ وہ توریہ کسی اور کا کرے، یعنی توریہ کے طور پر کسی اور جگہ کا تذکرہ کرے. لئلا یسبقہ الجواسیس ونحوہم بالتحذیر، فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ جاسوس اور جاسوس قسم کے لوگ وہ ان کے لیے مسئلے بنانے کے لیے ان سے پہلے پہنچ نہ جائے. وفیہ جواز التأسف علی ما فات من الخیر، اور اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ کوئی خیر کا کام آپ سے رہ جائے تو اس پر افسوس بھی کر سکتا ہے. جسے وہ کہتے ہیں کہ لیتنی فعلت، کاش میں کرتا، میں نے کہا کہ میں ان سے جا ملوں گا، کاش میں جا ملتا لیکن ملا نہیں. تو اس طرح کی خیر کا کام رہ جائے تو اس پہ افسوس بھی جائز ہے. وفیہ رد غیبت المسلم، اور اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان کی جب غیبت ہو رہی ہو تو اس کو روک سکتے ہو کہ بھائی غیبت نہیں کرو. کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک کا کیا ہوا، تو ایک صحابی نے کہا کہ وہ تو ان کی چادروں کے دیکھنے نے اور اپنے منڈوں کے درمیان دیکھنے نے ان کو مصروف کر رکھا ہے، یا اپنی اچھی حالت کو دیکھتا ہے، بس اسی میں مشغول ہے دنیا میں. تو دوسرے صحابی نے فوراً ان کو روکا اور فرمایا کہ بہت بری بات آپ کہہ رہے ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے ان کعب رضیوں میں خیر ہی دیکھا ہے. اچھا، اور یہ بات بھی ہے کہ سچائی کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتی ہے، اور سچائی کو لازم پکڑنا اگرچہ اس میں مشقت کیوں نہ ہو. تو یہ بھی بتایا، دیکھو کتنی مشقتوں کی زندگی 40-50 دن کی گزری لیکن سچ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، سچ کو چھوڑا رکھا، سچ کو مضبوط پکڑا رکھا. واستحباب صلاۃ القادم من سفر رکعتین فی مسجد محلتہ اول قدومہ، اور یہ بھی مستحب ہے کہ کوئی سفر سے آئے تو اپنی محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے شروع میں آ کر. میں کہتا ہوں کہ وہ 2 رکعت کے بجائے فرض نمازوں کے لیے کم از کم آئے تب بھی اس کو سلام ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ پاک توفیق دے. وہ استحباب و ہجران اہل البیت
والبدع والمعاصی الظاہرہ. اور جو گناہ گار لوگ ہیں اور بدعتوں والے لوگ ہیں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ساتھ دینا یا ان سے بات کرنا یہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ ترک السلام علیہم، اور ان سے سلام کو ختم کرنا چاہیے. وہ مقاطعتہم، اور ان سے مقاطعہ کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. تحقیرا لہم وزجرا، ان کی تحقیر کی وجہ سے اور ان کو ڈانٹ کی وجہ سے. وہ استحباب بکائها علی نفسی اذا وقعت من معصیہ، جب کسی سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر رونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ نماز میں کسی کی طرف چھری کی نظر سے دیکھنا اور اس کی طرف متوجہ ہو جانا یہ نماز کو خراب نہیں کرتا. خاص طور سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی اگر اس طرح کی نظروں سے دیکھتا ہو تو اس کی نماز کہاں خراب ہوگی. وہ وجوب ایثار طاعت اللہ و رسول علی مودۃ الصدیق والقریب وغیرہما، اللہ جل جلالہ کی طاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اس پر دوست یا رشتہ دار اس سے تعلق پر سب چیزوں پر ترجیح دینا کہ اللہ پاک اللہ کا رسول کیا چاہتے ہیں. اب وہ دیکھیں کتنے سارے صحابہ وہ ان کے اقربا میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے عزیز دوست تھے، لیکن وہ بھی ان سے بات نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو پھر رشتہ دار اور دوست یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اچھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو ایسے پرچے کا جلا لینا کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات کوئی ہو، اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو جلا بھی سکتے. جیسے وہ صحابی کے پاس وہ خط آیا اور اس میں اس ملک غسان جو کافر بادشاہ تھا اس نے اس میں کہا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو یعنی ذلیل کرنے کے لیے نہیں بنایا کہ آپ ذلیل ہو جائیں، آپ آئیں ہم سے ملے. تو اللہ کا نام اس میں لکھا تھا، اس کے باوجود بھی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو، کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تنور میں ڈالا اور اس کو جلا دیا. تو بہرحال یہ بھی ہے، یہ مسئلہ علماء سے پھر معلوم کیا جائے. یہ یہاں شارح نے لکھا ہے. وفیہا، اور اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ لکھا ہوا ہے وفیہا لم یجعلک اللہ بدار ہوان، جس کا میں نے ابھی بتا دیا کہ یہ اس خط میں لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی اس کو جلا دیا. واستحباب الکنایات فی الفاظ الاستماع بالنساء ونحوها. اچھا، وہ جو عورتوں کا قریب آنا نہ آنا، یہ وہ باتیں تھی کہ اس میں یعنی عورتوں کا، مرد میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہوتا ہے ازدواجی تعلق، اس کو بتانے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو کنایتاً اس کو ذکر کیا گیا ہے، صراحتاً الفاظ میں نہیں بتایا گیا کہ منع کس سے کر رہے تھے. قریب تو وہ رہتی تھی، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کا جو خاص تعلق ہوتا ہے اس سے منع کیا، تو وہ خاص تعلق کے لیے کنایتاً الفاظ استعمال ہوئے. یہ مستحب ہے کہ اس کو ظاہری الفاظ سے ذکر نہ کیا جائے. وہ استحباب التبشیر بالخیر، اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیر کے کاموں میں کسی کو خوشخبری بھی دو، اور جو آپ کو خوشخبری دے تو اس کو آپ یعنی جس کو اللہ پاک نے خیر سے نوازا ہو اس کو تم مبارکباد بھی دو. اچھا، جو آپ کو خوشخبری دے تو اس کا اکرام بھی کرو، یہ بھی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہننے کے لیے کسی اور کے کپڑے کو بھی لے سکتے ہو ان سے عاریتاً. اور یہ بھی اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آئے آپ کے سامنے تو آنے والے کے لیے اکرام لہو، اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو کہ جب وہ اہل فضل میں سے ہو. ایک تو یہ ہے کہ عام لوگ ہو، اور ایک یہ کہ بڑے یعنی کوئی خاص قسم کے علماء ہو اور کوئی بڑے بزرگ حضرات ہو، دیندار ہو، تقوادار ہو، تو ان کی فضیلت، ان کی اکرام کے لیے، یا آپ کی عمر میں بڑے ہیں یا آپ کے والدین ہیں تو ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو. یہ بھی معلوم ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت میں مسافہ ہو سکتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ ہوا اور وہ صحابی نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسافہ کیا. وہی سنت بلا خلاف، اور یہ سنت ہے بغیر کسی خلاف کے. آگے لکھا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے تقریباً 37 فائدے اس حدیث کے لکھے ہیں، اور یہ آپ کو اگر دیکھنے ہو تو صحیح مسلم کی جو شرح امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت سارے فائدے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ سارے نصیب فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.